توجہ، تم تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو، تو ریاست مدینہ تو پوری کی پوری روحانیت پر کھڑی تھی۔ ریاست مدینہ تو پوری روحانیت پر کھڑی تھی، بتاؤ اس میں کون سی بات تھی جو دنیاوی بات تھی؟ وہ تو پوری روحانیت پر کھڑی تھی۔ وہاں تو حضور نے 2 دینار، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو 2 دینار والے مکروہ صحابی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا اس پر قرض تو نہیں؟ کہا جی 2 روپے، آج کے سمجھے 2 روپے نہیں تو 50 روپے ہوں گے، 100 روپے، 200 روپے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا جی 2 دینار۔ فرمایا تم اس پر جنازہ پڑھو، میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ریاست مدینہ کا تو جو 2 روپے کا مقروض ہے، حضور تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ کتنے کا مقروض ہے جی؟ 1 لاکھ تو اوپر ہر بچہ مقروض ہے۔ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، اور پھر قوم کے ساتھ یہ بھی کرتے ہو کبھی اسلام کی اگر ریاست مدینہ میں تو اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی، اور ریاست مدینہ میں جو بولی حضور بول دیتے تھے نا، جو فرمان فرما دیتے تھے، پھر اس کے بعد بات کوئی نہیں ہوتی تھی۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا نا، رسول اللہ کے پاس حضرت ابو سفیان آ گئے، معاہدہ جدید جناب اس کو پھر اس کی جدت کریں، معاہدہ دوبارہ 10 سال ہماری پھر جنگ نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں نے بندے بھیجے تھے، تم نے غداری کی اور تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی، اب معاہدہ دوبارہ نیا نہیں ہوگا، اب معاہدہ ختم ہے۔ جب حضور کے دربار سے وہ نکلے تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا کہ آپ سفارش کریں کہ حضور ہماری بات مان جائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا جو بات حضور نے فرمائی ہے نا، بات وہی ہوگی۔ پھر حضرت میں بات بولی کی کر رہا ہوں، پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں خدا کے لیے، حضور مان جائیں کہ معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ حضرت عمر فرمان لگے آپ کو پتہ ہے بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے۔ پھر عثمان غنی کے پاس گئے، کہا کہ آپ تو بنو امیہ میں سے ہے، آپ ہماری سفارش کریں کہ رسول اللہ ہماری بات مان جائے۔ عثمان غنی نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے۔ پھر مولا علی کے پاس گئے، کہا کہ آپ سفارش کریں، فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے۔ پھر حضرت سعد کے پاس گئے، بھئی یہ حضور کی امی جان کے رشتہ دار ہیں تو حضور ہو سکتا ہے ان کا لحاظ کرے، تو حضرت سعد نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے۔ پھر وہ گئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر گئے، امام حسن سامنے کھیل رہے تھے، تو حضرت سیدہ کو کہا کہ آپ رسول اللہ سے عرض کریں کہ حضور معاہدے کی تجدید فرما دیں۔ حضرت سیدہ نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ پھر ان کے گھر گئے، جب جا کر کھڑے ہوئے نا تو رسول اللہ کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، انہوں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا نا تو حضرت سیدہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا، ٹھٹک کر رہ گئے، کہنے لگے بیٹی میں بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ فرمایا ابا کیا بات کی تو؟ انت امرؤن مشرک نجس، فرمایا تو پلیت ہے، تو مشرک ہے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ام المومنین نے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ حضور اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ آپ کا بستر بچھا ہوا ہو اور میرا ابا آ جائے تو پھر میں کیا ان کو بیٹھنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ کیوں جی؟ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن و ممکن است۔ ام المومنین کی وہ جو محبت رسول تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے بستر لپیٹ کر فرمایا ابا جی آپ پلیت ہیں، آپ مشرک ہیں، جانتے ہیں یہ بستر کن کا ہے؟ بس لوگ کہتے ہیں جناب یہ بڑی تشددانہ باتیں کرتے ہیں، یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک طرف بیٹی کھڑی ہو، ایک طرف مکے کا سردار ہو، اور حضور کے بستر کا یہ احترام ہے تو حضور کی ذات کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہی ہمارا دستور ہے لبیک کا۔ ہاں ہمارا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی کو ڈر پڑا ہوا، ڈر تو ان کو پڑا ہوا ہے دین کا۔ میرے جیسے ویل چیئر پر بیٹھے بندے سے کسی کو کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ڈر تو ہے ان کو دین کا۔ ہاں وہ دین کا ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ دین آ جائے گا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس پھر ایک ہی سوٹ ہوگا۔ ہاں جی
پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس پھر ایک ہی سوٹ ہوگا، پھر عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں پھر پیاز سے روٹی کھائیں گی، پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ تو پھر واپس آتی ہے نا جناب۔ ان کو اصل ڈر ہے دین کا، اور اس دین کی یعنی اس ڈر کی آڑ میں کبھی داڑھی کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی پگڑی کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی ایک مذہبی گروپ پاکستان تو بنا ہی نا مذہب کے نام پر ہے۔ تو ہم پاکستان کی کیا باہر جا کر ترجمانی کرتے ہو کہ ایک مذہبی گروپ جو ہے وہ ایسا ہے، تو پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ہے۔ اس نعرے کو نکال دو تو پاکستان کا وجود کیا رہ جاتا؟ تم جتنا مرضی یہود و نصارہ کو خوش کرو، یہ ہم تو بار بار کرتے ہیں لیکن اس قوم کو سمجھ نہیں نہ آتی۔ حضور نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جائے نا تو پھر کل کوز مجیخن، حضور نے فرمایا پھر اس برتن کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے جو اوندا پڑا ہو۔ اس پر مولوی خادم کی تقریریں کیا اثر کریں گی، جو برتن اوندھے کی طرح منہ لے کر جو ہماری باتیں سنتا ہے جی۔ حضور نے فرمایا اس کی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، فرمایا جب بندہ ایسی حالت میں چلا جائے نا تو اس کے نزدیک اچھائی برائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے۔ صحابہ کے تو بات ہی وراء الورا ہے، انہوں نے جو حضور کا احترام کیا وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہیں حضور کا کیسے احترام کیا اور حضور کے دین کے لیے انہوں نے کیسے جان دی۔ اور میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ بھی رب نے فرمایا ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم، ایک تجارت یہ بتاتے ہیں اور ایک قوم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور کیا کرو؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے بھی اپنی مالوں سے۔ کیوں جی؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ پھر اس تجارت کا نفع کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، کیوں جی؟ پھر اللہ تمہیں ایسے باغوں کے اندر داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ محلوں میں داخل کرے گا، فی جنات عدن، وہ پاکیزہ محل جو پاکیزہ باغوں کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ سے کے دورے کرنے کے بعد بڑی کامیابی نہیں، جس کو قرآن بڑی کامیابی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اللہ کا تو نام ہی نہیں لیتے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ